السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الانبیاء کو مکمل کیا اور آج ہم سورۃ الحج کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 22ویں سورت ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ مدینہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی تھی، اور مکے میں مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر بہت سارے ظلم و ستم ہوئے تھے، تو یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی اور اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے ان کو کفار سے، مشرکین سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں حج کا بھی ذکر ہے، حج کی شروعات کیسے ہوئی، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الحج پڑا، اور اس میں بنیادی عقائد کا بھی ذکر ہے، اور اس کی شروعات جو ہے وہ قیامت کے ذکر سے ہوتی ہے، آخرت کے ذکر سے ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ جو قیامت کے دن کا زلزلہ ہے، یہ زلزلہ قیامت سے پہلے ہوگا یا اسی کے ساتھ، اسی زلزلے کے ساتھ دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ اس وقت ہوگا جب میدان محشر میں لوگ قبروں سے اٹھ کر کے جمع ہوں گے۔ تو یہ دونوں مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ زلزلہ ہوگا اور اسی کے ساتھ دنیا فنا ہو جائے گی، اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کی خوف و دہشت کا یہ عالم ہوگا۔ دلائل کے اعتبار سے دونوں مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، جس شیطان کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا۔ شیطان کے بارے میں اللہ کی تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس کو دوست بنانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا سوچو۔ فإنا خلقناكم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارا آغاز مٹی سے ہوا، یا جس نطفے سے تم پیدا ہوتے ہو اس نطفے کے بننے میں بھی مٹی کا رول ہے۔ انسان گوشت کھاتا ہے، جن جانوروں کا وہ جو چارے وغیرہ کھاتے ہیں، ساگ سبزیاں کھاتے ہیں، وہ سب زمین سے، مٹی سے نکلتی ہیں، یا انسان اگر ساگ سبزیاں کھاتا ہے تو وہ زمین سے نکلتی ہیں، مٹی سے۔ تو تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے، وغیر مخلقہ، اور کبھی پورا نہیں بنتا ہے۔ تو مخلقتن سے مراد وہ بچہ ہے جس کی شکل و صورت واضح ہو، اور غیر مخلقتن سے وہ بچہ ہے جو پہلے ہی مسکیریج ہو جائے اور اس کی شکل و صورت پوری نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ایک انسان کی تخلیق جمع کی جاتی ہے، اس کی میاں بیوی کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ ملایا جاتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک۔ ثم یکون علی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ اسی طریقے سے علقہ کی شکل میں، ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ اسی طریقے سے مضغہ یعنی ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یرسل
ملک، پھر ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، ویؤمر باربع کلمات، اور اس فرشتے کو 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، یکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی وسعید، وہ فرشتہ اس کے رزق کو لکھتا ہے، اس کی عمر کو لکھتا ہے، اس کے عمل کو لکھتا ہے، اور وہ شقی ہے یا سعید، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ بھی اس کے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے تم کو نطفہ بنایا، پھر علقہ، اور پھر اس کے بعد مضغہ، جو کہ کبھی مکمل پورا بنتا ہے کبھی نہیں بنتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے حقیقت کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ہم ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر کے نکالتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر ہم تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر کو پہنچ جاؤ۔ اب یہاں بھرپور عمر سے کیا مراد ہے؟ اب اس سے وہ عمر مراد ہے جو انسان جس میں اپنے عقل کے کمال کو، میچورٹی کو پہنچتا ہے، 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر کو عام طور سے اشدھ کی عمر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنے اشدھ کی عمر کو پہنچ جاؤ، اپنے کمال کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی اس عمر کے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے گھٹیا ترین حصے، جو عمر کا سب سے بدترین حصہ ہے، یعنی انتہائی بڑھاپے کا، جب انسان دوسروں کا لاچار اور مجبور ہو جائے، محتاج ہو جائے، اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ یہاں تک کہ انسان سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان بچپن والی کیفیت ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کو جن کو وہ جانتا رہتا ہے بھول جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ جو اللہ تم کو ایک نطفے سے جیتا جاگتا انسان بنا کر کے، پھر مختلف ادوار، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ان سارے پیریڈ سے گزار کر کے پھر تمہیں موت تک پہنچاتا ہے، کیا وہ اللہ دوبارہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ بڑی مضبوط دلیل ہے باس بادل موت کی۔ اس کے بعد ایک اور دلیل اللہ نے بیان کی، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، اور جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو وہ زمین جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وہ ربت، اور وہ بڑھنے لگتی ہے، یعنی اس کی جو کھیتی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، وہ انبتت من کل زوج بہیج، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے یہ دلیل بھی نکالی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو ان مختلف ادوار سے پیدا کرتا ہے، وہ ایک دن حساب بھی لے گا انسان دنیا میں کیا کر کے گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی روشنی دینے والی کتاب کے۔ نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ہدایت ہوتی ہے، نہ کتاب منیر ہوتی ہے، نہ عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ علمی دلیل ہوتی ہے، نہ نقلی یعنی نقل کتاب و سنت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثانیہ عطفہ، وہ تکبر سے اپنا پہلو موڑے ہوئے ہوتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکائے۔ ثانیہ کے معنی موڑنے والا، عطف کے معنی پہلو۔ تو جو انسان بغیر علم کے اور دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، وہ تکبر بھی کرتا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اسے ہم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے رہ کر کے کرتے ہیں۔ کنارے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کنارے پر کھڑا رہتا ہے اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک طرف نہیں ہوتا ہے،
وہ جنگ کے میدان میں کنارے پر کھڑا رہتا ہے، جدھر کا پلڑا بھاری ہو میں ادھر چلا جاؤں۔ تو جو دین کے معاملے میں تذبذب اور شک کا شکار ہوتا ہے اس کا حال بھی وہی ہوتا ہے۔ دین سے اگر اسے دنیاوی مفادات ملے تب تو وہ دینداری کی زندگی گزارتا ہے، اور دین سے اگر اس کے دنیاوی مفادات کو نقصان پہنچے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کنارے پر کھڑے رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کو بھلائی پہنچے تو وہ اطمینان سے رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہے گا۔ ذالک هو الخسران المبین، وہ کھلی ہوئی، اس سے یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھی برباد ہے، دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو وہ مفادات نہیں ملیں گے، یا ملیں گے بھی تو آخرت میں بربادی ہے۔ تو ایک انسان اگر دین کے ذریعے دنیا کے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نہ تو اس کو دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، وہ دونوں میں برباد ہو جائے گا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو اسے نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، اور جو بہت ہی برا مددگار ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن غیر اللہ کے پجاری کہیں گے کہ جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے وہ یقیناً وہ ساتھی برا ہے۔ تو یہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہیں گے جہاں وہ یہ سوچ کر کے جائیں گے کہ ہمارے یہ معبودان باطلہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے کام آئیں گے، لیکن جب ان کی امیدوں کے سارے محل ڈھہ جائیں گے تو وہاں وہ یہ بات کہیں گے کہ ان کا تو نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے، اور یہ بہت برا ہمارا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو وہ آسمان تک ایک رسی تان لے، ثم لیقطع، اور پھر اسے کاٹ ڈالے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، اور پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھجلاہٹ اور اس کے غصے کو دور کر سکتی ہے۔ اب یہاں آسمان کی طرف رسی کو لے جانے کا کیا مطلب، اس کی دو تفسیر کی گئی۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہ کرے تو وہ اپنے مکان کی چھت پہ کوئی رسی باندھیں، پھندا باندھیں، اور وہ اپنا اس پھندے پر لٹک کر کے خودکشی کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھیں کہ کیا اس سے ان کے غیظ و غضب میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ یا پھر یہاں یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف جو ہے آسمان پہ چڑھ جائیں اور جو اللہ کے نبی کے پاس جو وحی آتی ہے اس کو روک کر کے دکھائیں۔ ظاہر یہ دونوں چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ اگر وہ خودکشی کر کے مر بھی جائے تبھی اللہ تعالیٰ کو تو اپنے نبی کی جو مدد کرنا ہے وہ کرے گا، اور اگر اس سے ہم آسمان تک پہنچنے کو مراد لے لیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے سلسلے کو مراد لیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد بہرحال دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ ان کے غیظ و غضب سے اللہ کے نبی کو کوئی پرواہ اور کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو وہ آسمان تک ایک رسی تان لے، ثم لیقطع، اور پھر اسے کاٹ ڈالے، فلینظر، اور پھر وہ دیکھے، هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ اس کے غیظ و غضب کو اس کی یہ تدبیر کچھ دور کر پاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے کھلی ہوئی نشانیوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ تو یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 16 تک ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، قیامت کے دن کی ہولناکی کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا، اور اس دن کی وحشت اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ مارے دہشت کے ایسے محسوس ہوں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جو بحث اور جو مجادلہ حق کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرتا ہے، اور آخر میں ان کو برباد ہونا ہے۔
ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے گفتگو کرنا، کلام کرنا، یہ منع ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کے اوپر جو مختلف پیریڈز آتے ہیں، مختلف دور آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم اور اس کی حکمت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے جیتا جاگتا ہے انسان بناتا ہے، پھر انسان کی زندگی پر جو مختلف بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کے دور آتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر یہ ساری چیزیں لا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک سوکھی زمین، اس پر بارش ہوتی ہے اور وہ پھر اس سوکھی زمین سے پیداوار ہوتی ہے اور وہ لہلانے لگتی ہے، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تذبذب میں رہ کر کے جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، ڈاؤٹ میں رہ کر کے دین پر عمل کرتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھائیں گے، اور مشرک جو ہوگا وہ ہر اعتبار سے گھاٹے میں ہوگا۔ یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی آگے کی آیات کی تفسیر ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔